بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، 4 برس پہلے اپریل 2022 میں عمران خان صاحب کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے امریکہ سے آنے والا سائفر بالآخر حقیقت قرار پایا، اور آج 4 سال بعد امریکی انتظامیہ کی جانب سے اس اصلی سائفر کو لیک کر دیا گیا ہے، اور بلا شبہ آخری فتح حق اور سچ کی ہوا کرتی ہے۔ میں اس پلیٹ فارم پر بار بار یہ بات کرتا رہا، آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب بھی یہی بات کرتے رہے بار بار کہ رب تعالیٰ کی ذات کا وعدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن حق اور سچ سامنے آ کر رہتا ہے۔ ایسا ہی ہوا۔ وقت نے ایک بار پھر یہ بات ثابت کر دی کہ محمد علی جناح کے بعد عمران خان ہی پاکستانی قوم کا وہ واحد لیڈر ہے، وہ واحد رہنما ہے جو ہمیشہ اپنی قوم سے سچ بولتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے مارچ 2022 کا وہ منظر کہ جب اسلام آباد میں بہت بڑے جلسہ عام میں عمران خان صاحب نے سائفر لہرایا۔ اس وقت کچھ لوگوں کے لیے سائفر شاید نیا لفظ تھا، کچھ لوگ اسے کاغذ کا ٹکڑا کہنے لگے۔ ڈیفینیٹلی کاپی ہی لہرائی تھی، اس کی تفصیلات ہی لہرائی تھی، پاکستانی قوم کو بتایا تھا کہ کیسے امریکہ عمران خان صاحب کو گھر بھجوانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر امریکی انتظامیہ اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب باقاعدہ طور پر راضی ہیں، الائن ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت کے DGISI جنرل ندیم انجم صاحب کا بھی اس کے اندر کردار تھا، اور پھر جو کردار پاکستان کے سیاستدانوں نے، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، آصف زرداری صاحب ہوں، چاہے مولانا فضل الرحمان ہوں یا دیگر کئی لوگ ہوں، ان سب نے ادا کیا۔ اور آج وقت نے یہ بات ثابت کر دی کہ بالآخر عمران خان سچا ثابت ہوا، اور میاں نواز شریف صاحب جھوٹے ثابت ہوئے، آصف زرداری صاحب جھوٹے ثابت ہو گئے، مولانا فضل الرحمان صاحب جھوٹے ثابت ہو گئے، اور وہ تمام تر سیاستدان جو یہ کہا کرتے تھے کہ آئندہ ہمیں کون سائفر بھیجے گا اگر اس طرح سے سائفر لیک کر دیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا کیس عمران خان پر بنایا گیا جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ کہا گیا کہ پہلے مانا نہیں گیا کہ سائفر آیا ہے، پھر کہا گیا کہ سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا، اور پھر وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ جس کے لیک کرنے پر عمران خان کو 10 برس قید کی سزا سنائی گئی سائفر کیس کے اندر، وہ خود امریکہ کے اندر سے لیک ہو گیا ہے، اور امریکی انتظامیہ کی اجازت کے بغیر، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اعتماد میں لیے بغیر، ان کے قریبی لوگوں کو اعتماد میں لیے بغیر کیسے اور کیوں کر یہ سائفر لیک ہو سکتا ہے۔ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستانی سیاست کے اندر بہت بڑا ٹوسٹ ہے، پاکستانی سیاست کے اندر بہت بڑی تبدیلی ہے۔ عمران خان صاحب کی واپسی کی راہ ہموار ہونے جا رہی ہے، اور بالآخر 4 سال بعد عمران خان کی جانب سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو حتمی شکست دے دی گئی ہے۔ میں اس کے کچھ مندرجات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور میرے کئی دوست اس کے اوپر بات کر چکے ہیں، لیکن میں کچھ ایسے پہلو اس کے آپ کے سامنے رکھوں گا جو اس سے پہلے آپ کے سامنے نہیں آئے۔ میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو واشنگٹن سب کچھ معاف کر دے گا۔ یہ پاکستانی سفیر کو جو سائفر بھیجا گیا، جو پاکستانی سفیر نے پھر آگے سے بھیجا پاکستانی حکومت کو، وہ اس وقت آ چکا ہے منظر عام پر، اور اس کی کاپیز جو ہیں میں وہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ سوشل میڈیا کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ اس وقت وائرل ہو رہی ہیں۔ امریکہ کے اندر ایک نجی ویب سائٹ ہے ڈراپ سائٹ، اور اس نے یہ دعویٰ کیا ہے، وہاں سے یہ شیئر ہوئی ہے، اور امریکہ میں جس قسم کے قوانین ہیں خبروں کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسا جعلی ڈاکومنٹ آپ شیئر کر دیں اور پھر آپ عدالتوں سے بچ جائیں۔ یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ 100% اصلی سائفر ہے جسے عوامی سطح پر شیئر کر دیا گیا ہے۔ عمران خان دور کے جو عمران خان کی حکومت کے آخری دنوں میں امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر مجید امجد کی جانب سے یہ لکھا گیا، جس میں پاکستانی سفیر اور امریکی محکمہ خارجہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا ڈونلڈ لو کے درمیان ہونے والی ملاقات اور گفتگو کا احوال اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور یہ دعویٰ ہے اس کے اندر کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت عمران خان کی جو ہے وہ امریکہ کے کہنے پر ہٹائی گئی۔ پاکستانی سفیر کو ڈونلڈ لو نے کہا کہ امریکہ اور یورپ میں اس بات پر کافی تشویش ہے کہ پاکستان یوکرین کے معاملے پر اتنے جاہرانہ انداز میں نیوٹرل کیوں ہو گیا ہے۔ یہ معاملہ یوکرین کے ساتھ جڑا ہے۔ اب ذرا یاد کیجئے کہ آزادانہ خارجہ پالیسی عمران خان صاحب لے کر آئے، اور یہ سائفر بتاتا ہے
اس کے اندر لکھا ہے ہمیں آپ کا یہ موقف غیر جانبدار محسوس نہیں ہوتا. نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ساتھ گفتگو میں واضح طور پر محسوس ہوا کہ یوکرین کے حوالے سے نیوٹرل رہنے کی یہ پالیسی وزیراعظم عمران خان کی اپنی پالیسی ہے. یہ پالیسی عمران خان نے اس لیے اپنائی ہے تاکہ وہ عوام کو یہ بتائیں کہ وہ امریکہ کے پریشر میں نہیں ہیں اور آزادانہ خارجہ پالیسی چلا رہے ہیں. سنیے ذرا یہ تمام نکات، یہ اس کے اندر سے پڑھ کے ترجمہ کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستانی سفیر نے جواب دیا کہ یہ صورتحال کی درست تشریح نہیں ہے. پاکستان کا یوکرین سے متعلق موقف مختلف اداروں کے درمیان تفصیلی مشاورت کا نتیجہ ہے. انہوں نے ڈونلڈ لو سے پوچھا کہ کیا امریکہ کے سخت رد عمل کی وجہ سے اقوام متحدہ کی جن اسمبلی میں یوکرین کے معاملے پر ووٹنگ سے پاکستان کی غیر حاضری جو ہے وہ اس آپ کے سخت رد عمل کی وجہ بنی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پر اس کی ڈونلڈ لو نے واضح طور پر اس کی تردید کی اور بتایا کہ اس سخت رد عمل کی اصل وجہ وزیراعظم عمران خان کا ماسکو کا دورہ تھا. جی ہاں، عمران خان صاحب نے جو روس کا ماسکو کا دورہ کیا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے بھی بعد میں کیا موقف اختیار کیا تھا. ایک سیمینار میں، ایک گفتگو میں وہاں بیٹھ کر انہوں نے کیا کہا تھا. ڈونلڈ لو نے کہا کہ اگر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو واشنگٹن میں سب کچھ معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ روس کا دورہ وزیراعظم کا ذاتی فیصلہ سمجھا جا رہا ہے. یعنی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جانب سے، سابق DGI جنرل ندیم انجم صاحب کی جانب سے امریکہ کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ دورہ روس عمران خان صاحب کا ذاتی فیصلہ ہے. یہ چل رہا تھا. ذرا سوچیے اور دیکھیے پاکستان کے اندر پاکستان کی تاریخ ہمیں کیا کچھ بتا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ آگے چلنا مشکل ہوگا اور مجھے نہیں پتا کہ یورپ اس کو کیسے دیکھے گا، لیکن امریکہ کی طرح کا یورپ کا بھی رد عمل ہوگا، جس پر پاکستانی سفیر نے یہ جواب دیا کہ یہ تاثر غلط ہے، یہ تاثر گمراہ کن ہے اور ماسکو کا دورہ زیر غور تھا، ادارہ جاتی عمل کے نتیجے میں طے پایا ہے. اور جب وزیراعظم ماسکو جا رہے تھے، روس نے یوکرین پر حملہ شروع نہیں کیا تھا، امن کے حل کی امید باقی تھی. باقی یورپی ممالک کے رہنما بھی اس وقت ماسکو جا رہے تھے. ڈونلڈ لو نے کہا کہ یوکرین تنازع کے حل کے لیے جو دورہ تھا وہ تو چل رہا تھا، لیکن پاکستان کا دورہ دو طرفہ اقتصادی وجوہات کے لیے تھا. یعنی پاکستان کوئی اپنے فائدے حاصل نہیں کر سکتا. یہ وہی تیل والی بات بھی ہے کہ عمران خان صاحب کے دورے حکومت میں پاکستان روس سے سستا تیل بھی حاصل کر رہا تھا، وہ بات بھی آج ثابت ہو گئی. اور پھر پاکستانی سفیر نے کہا کہ وزیراعظم نے ماسکو میں موجودگی کے دوران اس جنگ کی صورتحال کے اوپر افسوس کا اظہار کیا تھا اور امید ظاہر کی تھی کہ سفارتکاری کامیاب ہوگی اور یہ خالصتاً ایک دو طرفہ تعلقات کا نتیجہ تھا. اسے روس کے اقدامات کی حمایت نہیں سمجھا جانا چاہیے. پھر پاکستانی سفیر نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں یہ احساس ہے کہ امریکہ ان تمام معاملات پر پاکستان کی حمایت چاہتا ہے جو امریکہ کے لیے اہم ہے، لیکن ہمارے جو اہم مسائل ہیں خصوصاً کشمیر، اس پر امریکہ کی طرف سے خاطر خواہ حمایت نظر نہیں آتی. یعنی اس وقت جو مجید امجد صاحب ہیں وہ بھی کس طرح کی گفتگو کر رہے تھے. عمران خان صاحب نے ڈیفینیٹلی انہیں کانفیڈنس دیا ہوا تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے کھل کے وہ پاکستان کے حق کی بات کر رہے تھے. انہوں نے اس کے اوپر حیرت کا اظہار بھی کیا کہ اگر یوکرین کے معاملے پر پاکستان کا موقف امریکہ کے لیے اتنا اہم تھا تو ماسکو دورے سے پہلے یا اقوام متحدہ کی ووٹنگ سے قبل اعلیٰ قیادت کی سطح پر ہم سے رابطہ کیوں نہیں کیا گیا. یہ کانفیڈنس انہیں عمران خان نے دیا کہ وہ امریکہ کو یہ جواب دے رہے تھے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے سیکرٹری بلنکن سے بھی بات کرنے کی کوشش کی، رابطہ نہیں ہو سکا. پاکستان اعلیٰ سطح کے رابطوں کو انتہائی اہم سمجھتا ہے. ڈونلڈ لو نے کہا کہ واشنگٹن میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی ہلچل کے باعث سے یہ اعلیٰ سطحی رابطے کا مناسب وقت نہیں اور بہتر ہے کہ صورتحال مستحکم ہونے کا انتظار کیا. یعنی وہ یہ فرما رہے ہیں آگے سے کہ آپ جو روابط کرنا چاہ رہے ہیں ہم ابھی آپ کے ساتھ نہیں کرنا چاہ رہے، مناسب وقت نہیں ہے. کیونکہ ان کو پورا یقین تھا، ان کا پورا خیال تھا کہ پاکستان میں وہ حکومت تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور سیاسی صورتحال کو مستحکم انورٹڈ کاماز کے اندر لکھا ہوا، یعنی عمران خان کی حکومت گرا کر PDM-1 کی حکومت آ جائے گی. میاں نواز شریف، آصف زرداری، مریم نواز، بلاول بھٹو اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان اور دیگر لوگ، ان کے ساتھ ڈیل کرنا امریکہ کے لیے آسان ہوگا. اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کے ساتھ بات کرنا آسان ہوگا. وہاں پر بھی تبدیلیاں آ رہی تھیں اور آخری رکاوٹ کون تھا؟ صرف اور صرف عمران خان، جو کہ پاکستان کی آزادانہ خارجہ پالیسی کے لیے ڈٹ کے کھڑا تھا. پاکستانی سفیر نے لکھا کہ ہمیں اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور اسلام آباد میں موجود امریکی ناظم الامور کے سامنے سفارتی احتجاج ریکارڈ کرنے پر غور کرنا چاہیے. یہ تمام تر تفصیلات اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہیں. آ چکا ہے جناب کاپی کاپی اس وقت پاکستانی عوام، پوری دنیا اس وقت اس کی کاپی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. اور میں یہ اپنے لیپ ٹاپ میں یہ اس سائفر کی کاپی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ جناب وہ
साइफर है जो कि मंजर आम पर आ चुका है। और इसके मुतल्लिक इमरान खान साहब ने जलसे आम के अंदर भी दावा किया था। कई बड़े बड़े सहाफ़ियों ने कहा कि जनाब अगर इमरान खान का दावा सच्चा साबित हुआ तो हम सहाफ़त छोड़ देंगे। आज वो मुंह छुपाए फिर रहे हैं। मैं उन हालात की तरफ आपको अगर दोबारा लेकर जाऊं, अब ज़रा याद कीजिए कि किस तरह से मैं उस जलसे के अंदर मौजूद था 2022 में, मार्च 2022 में मैंने वो जलसा कवर भी किया था, जब बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम इमरान खान साहब की बात पर लब्बैक कहते हुए उस जलसे के अंदर आए थे, जिसमें इमरान खान साहब ने ये साइफर की कापी लहराई। इमरान खान साहब ने पूरी पाकिस्तानी कौम को बताया कि ये सूरत हाल है। और उस वक्त अमरीकी सफारत खाना क्या कर रहा था, उस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और जनरल नदीम अंजुम साहब के हवाले से क्या खबरें थीं, और उसके बाद फिर उनकी तस्दीक भी हुई। मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने इंटरव्यूज़ के अंदर इंकशाफात किए कि कैसे उन्हें आशीर्वाद हासिल थी अपोजिशन को जनरल बाजवा की जानिब से कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई जाए, तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हम आपके साथ हैं। फिर अमरीकी सफारत खाने के साथ देखिए उस वक्त पीपल्स पार्टी के कौन कौन से रहनुमाओं ने मुलाकातें की, किस किस्म की मंडियाँ पीपल्स पार्टी के वो सिंध हाउस के अंदर लगी, वो सारी तफसीलात आपके सामने है। मियाँ नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नवाज़ के किन किन रहनुमाओं को इस बात की इजाज़त दी गई कि जनाब वो अमरीकी सफारत खाने के एहलकारों से मिलें। जमीयत उलमा इस्लाम के साथ साथ दीगर सियासी जमातें छोटी मोटी, इसके साथ साथ हुकूमती सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किन किन अरकान के साथ, किन किन पार्लियामेंटेरियंस के साथ मुलाकातें हुई। आज असद उमर भी अपने ट्वीट के अंदर कई इंकशाफात कर रहे हैं, वो भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि यह साइफर 100% असली था। शाह महमूद कुरैशी साहब तो पहले ही इस बात को तस्लीम कर चुके हैं, पाकिस्तानी कौम को बता चुके हैं, उन्हें भी जेल के अंदर कैद रखा गया। वो तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जिन्होंने इसके ऊपर बात की, वो इस वक्त किस किस्म के हालात का सामना कर रहे हैं आपके सामने है। आज ये बात एक बार फिर साबित हो गई है कि इमरान खान ये बात दुरुस्त कहा करते थे कि पाकिस्तान की जो अशराफिया है, पाकिस्तान के जो मुक़्तदर हल्के हैं, पाकिस्तान के जो रवायती सियासतदान हैं, पाकिस्तान की जो रवायती सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान की जो रवायती सियासी हुकूमतें हैं, वो बरसा बरस से अमरीका की ग़ुलामी कर रही हैं, बरसा बरस से आज़ादाना खारजा पॉलिसी के तहत नहीं चल रही। जो कुछ पाकिस्तान को 60, 70, 80, 90, 2000 के बाद उन दहाइयों के अंदर जो कुछ भी अफ़गानिस्तान के हवाले से कहा गया, भारत, कश्मीर, फ़लस्तीन के हवाले से कहा गया, पाकिस्तान ने माना। रूस के ख़िलाफ़ कहा गया, दीगर ममालिक के ख़िलाफ़ कहा गया। पाकिस्तान ने हमेशा अमरीका की खारजा पॉलिसी को टो किया, अमरीका के कैंप के अंदर चला गया, आज़ादाना खारजा पॉलिसी नहीं रखी, जिसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ। जबकि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत अपनी गैर जानिबदाराना हैसियत रख कर, आपको याद करें कैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर रहा जब पाकिस्तान सीटों सेंटों का रुकन था। ये तमाम तरह हक़ाइक़ इमरान खान पाकिस्तानी अवाम के सामने रखते रहे वक्तन फ़वक्तन, उस वक्त तक जब तक उन्हें जेल के अंदर इस तरह से कैद नहीं कर दिया गया। जब भी इमरान खान साहब को मौका मिला वो ये तमाम तरह हक़ाइक़ पाकिस्तानी अवाम के सामने रखते रहे कि जनाब ये साइफर एक हकीकत था। अब सवालात ये उठ रहे हैं कि ऐसे मौके के ऊपर क्यों ये साइफर सामने आया है, जब पाकिस्तान की जो सालसी कराने के हवाले से कोशिशें हैं अमरीका और ईरान के दरमियान वो बज़ाहिर नाकाम नज़र आती हैं। ईरान की जानिब से भी एक मखसूस मैसेज पाकिस्तान को मिला, पाकिस्तानी क़यादत को मिला, अमरीका की जानिब से भी एक मखसूस मैसेज पाकिस्तान की क़यादत को मिला। और उसके बाद फिर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के अंदर मुजव्ज़ा कानून साज़ी के हवाले से मुसवदे इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें पाकिस्तान की मौजूदा इंसानी हकूक़ की सूरत हाल के बायस पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात पर पाबंदियाँ लगाने के हवाले से मुतालबात शामिल हैं। नुकात वाज़े तौर पर नाम लेकर नुकात के अंदर ज़िक्र किया गया है पाकिस्तान की मौजूदा अस्करी इस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत का, कि वो एक मखसूस सियासी जमात इमरान खान और मखसूस सियासी रहनुमा मखसूस सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मखसूस सियासी रहनुमा इमरान खान को मुसलसल दीवार के साथ लगा रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ इंसानी आइनी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। और अब तो इसके अंदर मज़ीद इजाफ़ा गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के अंदर जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के अंदर जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, और इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, इन तमाम तर मामलात का भी हयाता उस मुजव्ज़ा कानून साज़ी में मुस्तकबिल में गौर इसके ऊपर होगा। और मुसलसल प्रेशर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर, पाकिस्तान की मौजूदा चुनखिब क़यादत पर बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसे मौके के ऊपर कि जब इस साइफर के ऊपर पाकिस्तान टीवी चैनल्स को लगातार लाइव ट्रांसमिशंस करनी चाहिए, तारीखी वाक़या है, तारीखी हकीकत सामने आई है। 4 बरस का अरसा गुजरने के बावजूद बिलाखिर खुद अमरीका के अंदर इस साइफर का मंजर आम पर आना बिलाशुबा इमरान खान साहब की
جو ہے ایک بہت بڑی کلیدی کامیابی ہے، اور یقیناً اس کامیابی کے بعد عمران خان کی مقبولیت جو کہ پہلے ہی ہوا کے گھوڑے پر سوار ہے، اس مقبولیت میں کئی گنا اضافہ ہوگا، اور وہ تمام پاکستانی عوام جنہیں کنفیوز کرنے کی کوشش کی گئی جھوٹے دعووں کے ذریعے، ان کے آنکھوں کے سامنے سے بھی پٹی ہٹ چکی ہے، پردہ ہٹ چکا ہے، اور آج ایک بار پھر پاکستانی قوم یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہے، تسلیم کر چکی ہے۔ بات ہو رہی ہے اس کے اوپر کہ بلا شبہ عمران خان نے 4 سال بعد عسکری اسٹیبلشمنٹ کو حتمی شکست دی ہے۔ اس معاملے کے اندر عمران خان بلا شبہ ایک بار پھر 100% سچا ثابت ہوا ہے، اور امریکہ میں اس کے لیک ہونے کی ٹائمنگ انتہائی اہم ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔